السلام علیکم خواتین و حضرات. محترم استاد جاوید احمد صاحب غامدی کے ساتھ یادوں کی ایک نشست میں گورنمنٹ کالج تک پہنچے تھے. اب ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں. غامدی صاحب اپنے کچھ دوست احباب کا تذکرہ کر رہے تھے. ہم چاہیں گے کہ انہیں یادوں کو دوبارہ شروع کر دیا جائے. میرے احباب میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، زیادہ قریبی تعلق تو ڈاکٹر ساجد علی صاحب اور زاہد محمود صاحبی کا تھا. ہم لوگ چونکہ پڑھ بھی اکٹھے رہے تھے، مضامین کا بھی اشتراک تھا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اساتذہ کا بھی اشتراک ہو جاتا ہے. اساتذہ کا ذکر میں کر رہا تھا. پروفیسر منور صاحب سے بہت محبت کا تعلق اس زمانے میں قائم ہو گیا، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ اپنی کوئی نظم لوگوں کے سامنے پڑھی تو انہی کے ارشاد پر پڑھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں عارف عبد المتین صاحب بھی موجود تھے. اس زمانے میں ان کا شمار مشہور شعراء میں ہوتا تھا. اسی طرح بعض مجالس گورنمنٹ کالج میں ہوا کرتی تھیں، مجھے امید ہے کہ اب بھی ہوتی ہوں گی، جیسے مجلس اقبال ہے. بالکل اب بھی ہوتی مجلس ہر اقبال منگل میں کو. انہوں نے بھی بہت سے مقالات پڑھے اور ہم لوگ بھی بڑی باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتے تھے. اس میں بڑے دلچسپ واقعات بھی بعض موقعوں پر پیش آ جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ، شاید نام لینا مناسب نہیں ہوگا، دونوں شخصیات اب بہت شہرت پا چکی ہیں، ان میں سے ایک نے ایک نظم پڑھی اور دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ نظم میں فلاں فلاں شعر وزن سے باہر ہو گیا ہے. وہاں ملک بشیر الرحمن شعبہ اردو کے سربراہ تھے، فاضل شخصیت تھے. بعد میں ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو نمایاں ہوا جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا، جس کا کبھی ان کی مجلسوں میں احساس نہیں ہوا تھا. خیر، تو انہوں نے بڑی بلند آواز تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ اب بات آگے نہیں بڑھے گی، اس مصرے کی تختی کرو. اب وہ بیچارے بلا جانے ان کی، انہوں نے ایک اپنے ہم جماعت کو یا ہم عمر کو تنگ کرنے کے لیے ایک بات کہہ دی تھی، اور جب تک انہوں نے ان سے بس اللہ توبہ نہیں کرا لی وہ معاف نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ وہ اس مجلس میں پہلی مرتبہ میں نے جو اقبال ایک شاعر غالباً ہے، کتاب ان کی عابد علی عابد صاحب کو دیکھا. اسی طرح اور بہت سے اہل علم وہاں پہ آتے تھے اور وہ آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، بعض مقالات بھی پڑھتے تھے. زیادہ تر تو وہ طالب علموں کی مجلس تھی. اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کی کینٹین میں چائے تو خیر اچھی ہوتی تھی، اس کے پکوڑے بھی ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے بعض دیکھا کہ لوگ صرف اسی مقصد سے آتے تھے، مجلس میں شریک ہو کے چلے جاتے تھے. میرے دوست ڈاکٹر ساجد علی صاحب اپنی ساری تعلیم کے دوران میں ہاسٹل میں رہے، تو اس وجہ سے ہاسٹل میں رہا تو نہیں، لیکن ان سے ملنے کے لیے وہاں جانے کا موقع ملتا تھا. چنانچہ بعد میں جن لوگوں کے ساتھ کچھ دوستی اور محبت کا تعلق پیدا ہوا، جیسے شیخ افضال احمد ہیں یا چودھری الیاس ہیں، یہ سب اصل میں ساجد صاحب کے احباب ہیں. یعنی ان کی وساطت سے پھر آگے میرے ساتھ بھی ان کا کچھ تعلق پیدا ہو گیا. پھر ہم نے کوئی آگے کام کرنے کا سوچا تو اس میں سے بھی ان لوگوں میں سے بعض کی شرکت ہو گئی. اساتذہ میں جو دوسری شخصیت جن سے میں نے اردو کے لیکچر لیے ہیں اور پڑھا بھی ہے، وہ اصغر سلیم تھے. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ زینو کے نام سے ایک زمانے میں پاکستان ٹائم میں ایک صاحب کالم لکھا کرتے تھے انگریزی زبان میں. ان کا اصل نام صفدر میر تھا اور یہ اصغر سلیم میر ان کے بھائی تھے. بہت اچھے شاعر تھے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کی کچھ غزلیں راوی کے شمارے سے نکالیں تو وہ آپ کو یہ بڑے حظ کا باعث بنے گی. میر کا انداز تھا ان کا، اور اس میں وہ کہتے تھے، ان کے بہت اشعار مجھے یاد ہیں. ان کا ایک شعر ہے، کیا کہیے لاہور سے ہم کو نسبت ہے تو کیسی ہے، کیا کہیے لاہور سے ہم کو نسبت ہے تو کیسی ہے، 20 برس پہلے چھانی تھی ایک گلی کی خاک میاں. اسی طرح ان کی چونکہ فیض صاحب سے بہت دوستی تھی، اور اسی طرح سبت حسن سے جو غالباً موسیٰ سے مدار تک موسیٰ سے مارکس تک آپ نے پڑھی ہوگی، تو سبت حسن کا بھی ذکر کرتے رہتے تھے. تو اسی ذیل میں بھی ان کی ایک غزل میں ہے کہ جب کبھی فیض و سبت حسن اور ہم
ہوں گے یکجا تو مل کر کریں گے رقم، غم کی روداد غم کس کو فرصت بھی ہے کس کو یارا بھی ہے۔ بہت سے شاعر تھے، ان کی بہت سی غزلیں اس زمانے میں شائع ہوئیں، ہم ان کو سنتے رہے۔ صوفی مزاج تھے اور ہمیں اردو پڑھاتے تھے، ان کی بہت یادیں ہیں۔ اسی طرح غلام الثقلین نقوی تھے، بڑے مشہور افسانہ نگار ہوئے، صابر لودھی اور بہت سے اساتذہ تھے۔ گورنمنٹ کالج تو اس زمانے کا گورنمنٹ کالج بڑا ہی مختلف گورنمنٹ کالج تھا، لیکن میرا زیادہ وقت یعنی کلاسوں میں کم اور زیادہ وقت، یا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف اوول میں کنارے پر ایک چیری کا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بینچ تھا، تو زیادہ وقت میرا یا اس پہ گزرا یا لائبریری میں بہت کم شریک ہو پاتا تھا۔ تو استاد آپ یونیورسٹی میں تھے تو کو ایجوکیشن تو شاید تب بھی تھی وہاں پہ؟ میں یونیورسٹی میں نہیں گیا، میں تو گورنمنٹ کالج ہی میں پڑھتا رہا۔ گورنمنٹ کالج ہی میں 5 سال پڑھنے کے بعد، گورنمنٹ کالج میں اس زمانے میں آنرس بھی تھا، ایم اے بھی تھا، سب تھے جی، بہت سے شعبوں میں گورنمنٹ کالج اس وقت بھی یونیورسٹی کے طریقے پہ کام کرتا تھا۔ تو ساجد صاحب یونیورسٹی گئے، میں نہیں گیا۔ تو یقیناً گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے لوگ اس وقت آپ کو ایک ادب سے بھی خاص دلچسپی رہی ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ میٹرک ہی میں مولانا آزاد اور علامہ اقبال جیسی شخصیات سے بہت واقف رہے، تو اس دور میں لاہور کے ادبی ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے ادب پہ کام کرنے کا کچھ سوچا اور کچھ لکھا بھی، جس کی ہمارے سامنے خیال و خامہ کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے پرٹیکولرلی پوچھنا ہے کہ آپ نے کچھ انگریزی شاعری بھی اس دور میں لکھی تھی؟ یہ شروع میں بہت رجحان تھا، اس کی وجہ اصل میں یہ ہوئی کہ میرے والد صاحب نے ایک دن مجھ سے یہ کہا کہ تم ایک ہی بیٹے ہو، میری بڑی خواہش تھی کہ اگر کوئی بیٹا معاملات کو سنبھال لیتا تو میں اپنے شائقی کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتا۔ اس وقت میں غالباً سال دوم میں تھا، یعنی انٹرمیڈیٹ کے سال دوم میں، 67 اور 68 ہونا چاہیے، تو 68 کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی معنی نہیں، آپ اپنے شیخ کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں، میں کل سے گھر سنبھال لوں گا۔ اور اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی میرے پاس۔ ایک ذریعہ تو پہلے سے موجود تھا کہ مجھے میٹرک میں اس زمانے میں ایک بڑا اسکالرشپ مل جاتا تھا، جس میں مجھے یاد ہے کہ 32 روپے ملا کرتے تھے، تو 2-2.5 روپے 3 روپے فیس دینے کے بعد کافی پیسے بچ جاتے تھے۔ لیکن مجھے خیال ہوا کہ کوئی کام بھی کر لینا چاہیے، تو فیروز سنس پر بہت جانا رہتا تھا میرا۔ فیروز سنس کے بالکل پیچھے، یعنی جب آپ دکان میں داخل ہوں تو اس کے پیچھے کچھ دفاتر تھے، اس میں پاکستان ریویو کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا انگریزی زبان میں، فیروز سنس کا رسالہ تھا۔ فیروز سنس سے 2 رسالے نکلتے تھے، ایک پاکستان ریویو انگریزی زبان میں اور ایک تعلیم و تربیت بچوں کا رسالہ، یہ اردو زبان میں نکلتا تھا۔ اس بچوں کے رسالے کے ایڈیٹر میرے تایا تھے، رشتے کے تایا مقبول انور صاحب داؤدی، بڑے مشہور ادیب ہیں، وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے۔ ان کی وساطت سے میری ملاقات پاکستان ریویو کے ایڈیٹر میاں مجید صاحب سے ہو گئی، تو میں نے ان سے ذکر کیا جا کے کہ اس طرح والد صاحب نے یہ بات کہی ہے تو مجھے کوئی کام آپ دلوا دیجیے۔ تو انہوں نے وہاں جو اس کا پوئٹری سیکشن ہے اس کی ادارت کی ذمہ داری مجھے دے دی۔ کچھ چیزیں انہوں نے میری دیکھی ہوئی تھیں، میں جو اپنے طور پر لکھتا تھا پڑھتا تھا، اس زمانے میں لکھتا بھی انگریزی میں تھا، تو وہ انہوں نے کچھ دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی، اور اس طرح پہلی مرتبہ مجھے 126 روپے مہینے کے بعد ملے۔ اور جو آپ کا نیلا گنبد ہے نا، بینک اسکوائر ہے، اس میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے میں پہلی مرتبہ متعارف ہوا، اس میں فیروز سنس کا اکاؤنٹ تھا، اس کا مجھے چیک دیا گیا اور پھر مجھے وہاں اکاؤنٹ کھلوانا پڑا۔ اس وقت سے لے کے اب تک میرا اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہی میں ہے۔ اب تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی کافی زیادہ مارکیٹنگ ہو گئی ہے جی، اسپانسرشپ لی جا سکتی ہے ان سے، لیکن وہ چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ اس میں پھر میں نے کچھ نظمیں بھی لکھی، کچھ مضامین بھی لکھے، وہ ہیں شائع ہوئے موجود ہیں اس زمانے کے۔ تو آپ شعر کہنے کا تجربہ آپ کا گورنمنٹ کالج کا ہی ہے؟ نہیں، بہت بچپن سے، اسکول کے زمانے سے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ابتدا میں جو چیزیں جن سے متعارف ہوا میں، وہ فارسی شاعری تھی بنیادی طور پر، تو اس لیے فارسی میں شعر کہنے کی طرف
رجحان ہو گیا، کہتا رہا کچھ. پھر کچھ پنجابی زبان، میرے چونکہ والد کے شیخ پنجابی زبان کے شاعر تھے، اس سے بڑی دلچسپی ہو گئی. اس میں پنجابی کا بہت سا لٹریچر میں نے اسکول کے زمانے میں پڑھا. یہ وارث شاہ کو پڑھا، اسی طرح شاہ حسین کو پڑھا، بلے شاہ کو پڑھا، اور بہت سے سلطان باہو جتنے بھی ہیں. بلکہ وہ لوگ بھی جن سے ابھی شاید آپ واقف نہیں ہوں گے، جو دیہات میں پڑھائے جاتے ہیں زیادہ. تو ایک زمانہ ہے اسکول کا جس میں پنجابی شاعری سے دلچسپی رہی، اس میں بھی کچھ منہ مارنے کا خیال رہا. وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے. وہ بس ماضی کا قصہ ہے، چیزیں ضائع ہو گئیں اور کچھ میں نے اس طرح سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کی. ہم صاحب آپ بہت زیادہ غیر نصابی سرگرمیوں میں رہے ہیں. گورنمنٹ کالج اپنے ڈبیٹس اور ڈرامہ سوسائٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. تو کیا اس دور میں چونکہ ضیاء محی الدین صاحب تو جا چکے تھے کراچی، بٹ لیکن ان کی چھاپ موجود تھی، تو کیا آپ کو اس میں بھی دلچسپی رہی سوسائٹیز میں جو گورنمنٹ کالج؟ میرا عمومی رجحان خلوت کا تھا. میں اس طرح کی سرگرمیوں میں کبھی بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. بلکہ گورنمنٹ کالج ہی کے زمانے میں زاہد حسین بخاری تھے، اب تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، بزرگ ہو گئے میری طرح، مجھ سے بھی بڑی عمر کے تھے. تو انہوں نے بہت زور لگایا کہ میں جمعیت کی سرگرمیوں میں شریک ہو جاؤں. اس کے لیے بھی میں آمادہ نہیں ہوا. میری زیادہ دلچسپی جیسے ہی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور میں گورنمنٹ کالج میں آیا تو علوم کے سیکھنے سے ہو گئی. میں بعض جگہوں پہ شریک ہو جاتا تھا، سنتا تھا. میں حلقہ ارباب ذوق کی مجالس میں بہت دفعہ گیا ہوں، پاک ٹی ہاؤس میں کئی مرتبہ گیا ہوں، لیکن ساری دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ سننا ہے. خود کوئی شرکت یہ میں نے کم و بیش اپنے لیے ممنوعات میں سے قرار دے رکھا تھا. میں اگر کچھ لکھتا بھی تھا تو بس میں اپنے ہی لیے لکھتا تھا. زیادہ وقت اساتذہ سے سیکھنے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے اور یا لائبریری میں. لائبریری کے ساتھ تو ایک طرح سے صورتحال یہ تھی کہ میں صبح جب پنجاب پبلک لائبریری کھلتی تو چلا جاتا تھا، اور شام کو جب بند ہوتی تھی تو میں نکل آتا تھا. اسی میں میری زندگی کا بڑا حادثہ ہوا. میرے چچا نے مجھے ایک سائیکل دے دی تھی. وہ سائیکل ان کے زمانہ طالب علمی کی تھی، میری یاد ریلے سائیکل تھی. اسی پر میں نے سائیکل چلانی سیکھی. تو آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ اتنی پرانی سائیکل ہے، نئی سائیکل. تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے ایک نئی سائیکل خریدی اور بہت شوق کے ساتھ جا کے پنجاب پبلک لائبریری میں سائیکل کھڑی کی. اور حسب معمول صبح جب لائبریری کھلی 9 بجے تو میں وہاں چلا گیا، شام 6 بجے نکلا تو وہ چرائی جا چکی تھی. تو وہ کیا صدمہ تھا، کیا کیفیت تھی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جاوید صاحب، گورنمنٹ کالج میں اس وقت اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، شہاب صاحب، یعنی کہ جو ہمارے ادب میں جو پاپولر ادب ہے یا اس وقت کا پاپولر ادب ہے، تو انہوں نے بعد میں بھی بڑا مقام پایا. تو آپ نے اپنے علماء کا تو اکثر ذکر کیا ہے، جو مولانا مودودی کا اور مولانا اصلاحی کا، کہ ان سے آپ چونکہ مذہب کی طرف زیادہ شغف تھا. لیکن جو ہمارے اس دور کے ادبا تھے، آپ کے بزرگ اور جو شعراء تھے، ان سے آپ کو کس حد تک فیض پانے کا موقع ملا اور کہاں تک آپ ان سے ایگری کرتے تھے چیزوں میں؟ کیونکہ آپ نے تو زیادہ کلاسیکل ادب، جو زیادہ کلاسیکل تھا، وہ پڑھا ہوا تھا. اشفاق صاحب کی مجالس میں میں شریک ہوتا رہا ہوں. بعد میں تو خیر اشفاق صاحب سے بہت محبت کا تعلق پیدا ہو گیا. وہ ہمارے ادارے میں بھی کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں، میرے گھر بھی تشریف لائے ہیں. بلکہ جو ایک بڑی مجلس میرے گھر میں منعقد ہوئی تھی جس میں پروفیسر منور بھی تھے اور اشفاق صاحب بھی تھے، اس میں پورا دن رہے تھے. اور اشفاق صاحب کا جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی مجھے ہی حاصل ہوئی. تو ان کے ساتھ تو خیر بہت تعلق رہا. فیض صاحب کے ساتھ اس زمانے میں ملاقات رہی. میں ان کے گھر بھی گیا ہوں، براہ راست ان کو سنا ہے. گلستان فاطمہ میں جو ایک بڑا مشہور مشاعرہ ہوا تھا جس میں حفیظ نے بھی پڑھا، فیض صاحب نے بھی پڑھا، اس میں بھی مجھے براہ راست دونوں کو سننے کا موقع ملا ہے. تو جتنے اس زمانے میں ادبا تھے، شعراء تھے، اسی طرح شورش کاشمیری صاحب کہ ہاں میں بہت جاتا رہا ہوں، بہت ملاقات رہی ان سے. بلکہ میری کوئی پہلی تحریر اگر شائع ہوئی ہے تو وہ ان کے رسالہ چٹان میں شائع ہوئی ہے. اور ان کے بہت اصرار پر میں اس وقت آمادہ نہیں ہوتا تھا کوئی چیز اس طرح لکھنے کے لیے. ان کے گھر بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. بلکہ جب وہ بیمار ہو گئے اور بالکل صاحب فراش تھے تو میں کئی مرتبہ ان کی تیمارداری کے لیے گیا ہوں. وہ یہاں مال روڈ پر رہتے تھے. ان کی تصنیفات بھی میں نے ان کی زندگی میں پڑھی ہیں جتنی بھی شائع ہو چکی تھی. تو اس لیے ان سب لوگوں سے تعلق رہا. اسی طرح قیوم نظر صاحب کے ساتھ ان کے گھر بھی جانے کا موقع ملا. ڈاکٹر سید عبداللہ کے ہاں تو خیر بہت ہی محبت سے ہم لوگ حاضر ہوتے رہے. بلکہ ایک بڑی دلچسپ ملاقات یہ ہے کہ
میں نے وہ ادارہ معارف اسلامی غالباً نام، اس میں انسائکلوپیڈیا چھپتا ہے، اس کے سربراہ تھے. یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا شعبہ فلسفے کا شعبہ اور وہ ملے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ اندر سے آ سکتے ہیں. تو میں وہاں سے نکلا تو وہ کھڑے تھے، تو ڈاکٹر صاحب غالباً جانے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ یہ لفظ بساط کی تذکیر تانیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا وہ ایک خاص انداز سے بات کرتے تھے، بہت خوبصورت لب و لہجہ تھا. اس کا جواب دینا شروع کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک بڑے عالم سے ایک سوال کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اجازت تو نہیں لے سکتے. چلتے چلے گئے سمن آباد میں اپنے گھر چلے گئے. اور اس کے بعد اردو کا غالباً وہ سمن آباد میں تھا ان کا گھر، وہ انہوں نے کھولا اور کہیے کہ عزیزم بیٹھ جائیے، کچھ بساط پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ان سب بزرگوں سے اسی طرح سے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ YMCA کے باہر جو صحن ہے اوپر کی منزل پہ، وہاں ایک مرتبہ کوئی مجلس مرکز ہو رہی تھی، اور اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں شاید کوئی اور تعبیر ہو، زیادہ تر سوشلزم کے حامی طلبہ تھے، اور ایک طرح سے دو گروہوں میں تقسیم تھے. پروفیسر امین مغل تھے، اسی طرح ایرک سپرین تھے، یہ ان لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے، اور اس کے مقابل میں اسلام کی طرف یا مذہب کی طرف رجحان رکھنے والے بھی اساتذہ تھے. ڈاکٹر سید عبداللہ ظاہر بات ہے کہ ہماری قدیم روایت کے بڑے علماء میں سے تھے. اسی طرح مولانا علم الدین سالک تھے. تو مولانا علم الدین سالک بھی اورینٹل کالج میں رہے کافی عرصے تک. وہ تشریف فرما تھے وہاں. تو کسی نے اسلام کی تاریخ میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں علم دوستی کے بارے میں کچھ طنزیہ جملہ کہہ دیا. انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں نے تو لائبریریاں جلائی ہیں. تو مولانا علم الدین سالک نے کہا کہ کیا میں اس میں چند جملے کہہ سکتا ہوں. وہ کھڑے ہوئے، اور اس میں ادنیٰ درجے کا مبالغہ نہیں ہے، وہ 3 گھنٹے تک صرف لائبریریوں کے نام، ان کی کتابیں، ان میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں، کن علوم کے بارے میں تھیں، پوری تاریخ میں کہاں کہاں وہ مراکز موجود تھے، مصر میں کیا تھا، دمشق میں کیا تھا، وہ گنواتے رہے. اور آخر میں پانی کے لیے جھکے اور کہنے لگے کچھ کسر باقی رہ گئی ہے تو فرمائیے، ابھی تو تمہید بنی ہے. واہ واہ. ہم سب آپ گورنمنٹ کالج میں ہی رہتے ہوئے یقیناً آپ مولانا مودودی سے آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اگر آپ بتا سکیں تو ہم مولانا مودودی کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کا حوال سننا چاہیں گے. میں نے پہلی مرتبہ تو ان کو میں نے عرض کیا کہ اسکول کے زمانے میں دیکھا تھا. 15واں سالانہ اجتماع اسلامی جمعیت کا داؤد گارڈن میں ہوا، وہیں میں آیا تھا، اور اس وقت میں پاک پتنی میں تھا. 3-4 دن 5 دن کا اجتماع تھا غالباً، مجھے ٹھیک یاد نہیں. اتنا البتہ یاد ہے کہ اس میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے منور حسن صاحب منتخب ہوئے تھے. میں نے پروفیسر خورشید صاحب کو بھی پہلی مرتبہ وہیں دیکھا اور وہیں سنا ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تشریف لائے، وہاں تو ان کی تقریر خصوصی تقریر کہنا چاہیے تھی، جس میں انہوں نے جمعیت کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی. لیکن پھر ہمیں بتایا گیا کہ آخری بڑا اجتماع YMCA ہال میں ہوگا، اور اس میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی خطاب فرمائیں گے. وہاں ہم سب لوگ آئے، وہاں سے انہوں نے بسوں کا انتظام کیا ہوا تھا داروغہ والا سے، اور پہلی مرتبہ ان کو اس طرح میں نے پبلک میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. میں پھر چلا گیا. اس کے بعد ان کے ساتھ محبت کا تعلق، ان کے لٹریچر سے تعارف ہو تو خیر بہت پہلے نصیر الدین ہمایوں صاحب کے ذریعے سے ہو چکا تھا. سید شیر محمد صاحب بھی ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے. میں جب لاہور آیا تو پھر مجھے تجسس ہوا کہ میں جا کے ملوں ان سے. تو اس میں بڑی آسانی تھی اس زمانے میں، یعنی ایک طالب علم بھی اگر چاہتا تو اسے کوئی دقت نہیں تھی. مجھے بتایا گیا کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، جس کا جی چاہے اس وقت مل لے. یہی ان کا زندگی بھر کا معمول رہا. آخر تک انہوں نے اس کو نبھایا. وہ عام طور پر عصر کی نماز جب پڑھتے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معذور ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے لیے زیادہ چلنا ممکن نہیں تھا، تو ان کے صحن ہی میں صفیں بچھا دی جاتی تھی. اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز بھی ان کے گھر کے ساتھ ہی تھا، اچھرا میں. تو وہ وہاں تشریف لاتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک کرسی ڈال دی جاتی تھی، اس پر وہ بیٹھ جاتے تھے، اور جس کا جی چاہے وہاں بیٹھ جائے. نماز پڑھنے کے بعد اس میں مغرب کی نماز تک آپ کو موقع ہوتا تھا کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں، آپ کوئی بات پوچھ لیں.
اور بالکل بے تکلف، اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا تھا، کوئی راستے میں حائل نہیں ہوتا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو برسوں میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں عصر کی نماز وہی مولانا کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے میں۔ ان سے ظاہر ہے ایک اور طرح کا تعلق، ذہنی فکری تعلق پیدا ہوتا چلا گیا، اور اس زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر دین یا مذہب کی طرف کسی آدمی کا رجحان ہو تو وہ مولانا کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو غامدی صاحب، آپ نے لاہور میں اچھا خاصا وقت گزارا، اور ہمیں یہ جملہ سننے کو بارہا ملا کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ لاہور کا انسائکلوپیڈیا ہیں، اور جب کبھی ہم المورد کے لوگ اکٹھے لاہور میں کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ غامدی صاحب یہاں سے سموسہ کھاتے تھے، یہاں کا ان کو حلیم پسند تھا، یہاں کے ان کو دال چاول پسند تھے۔ تو لاہور کی کچھ ایسی باتیں جو گمشدہ ہوں، کچھ ایسے احوال جو اتنے زیادہ منظر عام پر نہ آئے ہوں، کچھ ایسی عمارتیں جو اتنی زیادہ مشہور نہ ہوں، جن کے ساتھ آپ کی یادیں بھی وابستہ ہوں، اور وہ کچھ تاریخی اور ثقافتی پس منظر رکھتی ہوں، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ گورنمنٹ کالج اندرون شہر کے بہت قریب ہے، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ زیادہ تعلقات جن لوگوں سے ہوئے ان میں میرے دوست زاہد محمود تھے، وہ اکبری منڈی میں رہتے تھے۔ اگر کبھی آپ وہاں جائیں تو وہاں کئی جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ گلی چل رہی ہے، اس میں دائیں اور بائیں گھر ہیں، اور گلی پر چھت ڈال کے ایک کوئی بیٹھک یا بیٹھنے کی جگہ بنا لی گئی ہے۔ ان کا گھر بھی جہاں ہے وہاں اسی طرح انہوں نے بنا رکھا تھا، تو ہم لوگ اس میں چلے جاتے تھے اور اس میں بیٹھ کے پڑھتے بھی تھے، مباحثے بھی ہوتے تھے، اس میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ تو میں اندرون شہر سے اس زمانے میں بہت واقف ہو گیا۔ آج کے لاہور کو شاید آپ اس طرح نہ دیکھ سکیں، اس وقت کھانے پینے کی زیادہ چیزیں، یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کی تفریحات وہ اندرون شہر یا اس کے گرد و پیش میں تھی۔ آپ اندر چلے جائیں، آپ بھاٹی میں چلے جائیں، اسی طریقے سے آپ اردو بازار کے نواب میں چلے جائیں، آپ انارکلی میں چلی جائیں یا پرانی انارکلی میں چلے جائیں، تو یہ جگہیں تھیں زیادہ تر۔ اب تو آپ کے ہاں یہ بڑے بڑے پلازا بن گئے ہیں اور مال بن گئے ہیں، یہ کچھ نہیں تھا۔ یعنی آپ مزنگ میں جب فیروز پور روڈ پر پہنچ جاتے تھے تو گویا آپ لاہور سے باہر نکل جاتے تھے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ ماڈل ٹاؤن گیا، جہاں میں پھر برسوں رہا ہوں، تو ہمارے کالج کے پیچھے سے میو اسپتال کے پاس سے ایک بس چلتی تھی، MTBS غالباً اس کا نام تھا، ماڈل ٹاؤن بس سروس۔ وہ عام طور پر صبح چلنا شروع ہوتی تھی اور شام 5 بجے تک چلتی تھی۔ آپ ماڈل ٹاؤن اسی پر جا سکتے تھے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو، یعنی اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں۔ یہ فیروز پور روڈ، یہ میں نے 16-17 فٹ کی سڑک دیکھی ہوئی ہے، یہ اس کے بہت بعد اس طریقے سے بنی ہے۔ ماڈل ٹاؤن جانے کا مطلب ہے کہ مغرب کے بعد آپ آسانی سے فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ آپ ماڈل ٹاؤن جائیں گے۔ یہ تو باہر ایک بستی اس زمانے میں 1926 میں بسائی گئی تھی، اور روسا کی بستی تھی کسی زمانے میں۔ تو اچھرا پر کم و بیش ختم ہو جاتا ہے۔ اچھرا خود ایک گاؤں تھا، یہاں زمینیں تھیں۔ مولانا سید مولانا صاحب مودودی جس گھر میں رہے اور جہاں جماعت کا مرکز قائم ہوا، وہ اصل میں اچھرا کے ایک رئیس تھے، جان محمد صاحب، یہ ان کی پراپرٹی ہے، ان سے کرائے پر لی گئی تھی، بعد میں وہ جگہ خرید لی گئی، اور اس وقت بھی یہ شہر سے باہر جیسے بعض گھر بنے ہوتے ہیں اس طرح کی تھی۔ ہم اس لاہور سے واقف ہیں۔ گلبرگ کے بننے کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اور ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے یہ خیال کیا کہ چودھری محمد علی صاحب سے ملا جائے۔ چودھری محمد علی صاحب زندہ تھے، پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں۔ چودھری صاحب ڈاکٹر ساجد علی صاحب کے برادری کے بزرگوں میں سے تھے، تو مجھے خیال ہوا کہ ان سے ملنا چاہیے، تو ہم لوگ گئے۔ اس میں لبرٹی کے باہر، یعنی یہ لاہور کی جو گلبرگ کی بڑی سڑک ہے، مین بولیوارڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس پر اس وقت اس طرح مارکیٹیں اور یہ سب نہیں تھی، بڑے بڑے گھر تھے، اسی میں چودھری صاحب کا وہ گھر تھا۔ تو ہم اس کا نمبر تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے نقشہ، وہ لبرٹی کے باہر لگا ہوتا تھا، اور لبرٹی بالکل سنسان، یعنی جب ہم پہنچے اس وقت کوئی وہاں پہ کچھ لوگ نہیں تھے جن سے پتہ بھی پوچھ لیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ خیال نہیں کیا کہ پہلے نقشہ دیکھنے کے لیے یہ متعین کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو نتیجے کے طور پر نمبر تلاش کرنے میں رسوا ہو کر رہ گئے، اور بڑی مشکل سے کہیں پھر کسی نے رہنمائی کی اور ہم لوگ چودھری صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے ملے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور اس زمانے کی شخصیت تھے چودھری نذیر احمد، پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہے،
وہ الحبہ کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. چودھری محمد علی کا گھر لبرٹی کے قریب تھا اور ان کا گھر آپ کہیے کہ مین بولیوارڈ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے قریب تھا. غالباً مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جہاں اب صدیق پلازا ہے اس کے کہیں قریب میں تھا. تو وہ بھی اسی طرح سے تلاش کرنے میں ہمیں بہت دقت ہوئی. گویا ساجد علی صاحب تو اس کے بعد آپ کے گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو کے مصداق بن کوئی گئے. شک نہیں ہے. پھر یہ کہ مجھے جگہیں دیکھنے جانے اس کا بہت شوق رہا. اور بالعموم آپ اندازہ اس سے کر لینا کہ واہگہ بارڈر بھی میں سائیکل پر گیا ہوں. اور واہگہ بارڈر میرے ایک عزیز تھے، میرے آپ کہہ لیں خالہ زاد بھائی، وہ اور میں دونوں ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے، اور 2 سائیکلیں لیں اور سائیکل چلاتے ہوئے چلے گئے. سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ ہمارا جو پرانا گھر ہے سلطان پورے میں ہے. یعنی اسٹیشن کو جب آپ پار کریں تو مصری شاہ اور سلطان پورہ یہ آبادیاں ہیں. اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں ہے ہمارا گھر، یعنی آپ پیدل 3-4 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں سے ہم لوگ جی ٹی روڈ پر رواں ہوئے اور وہاں چلے گئے. اسی طرح ایک دن ایسے ہی خیال کیا کہ سائیکل پر میں نے اور وہی جو میرے خالہ زاد بھائی تھے، خیال کیا کہ میرے گاؤں کیوں نہ جایا جائے. تو وہاں بھی چلے گئے. جی ہاں. تو یہ سائیکل وہ چوری ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے؟ نہیں، یہ میرے وہ چچا کی سائیکل تھی. وہ تو تھی میرے پاس، یعنی میں نے تو اس کی جگہ نئی سائیکل خریدنے کی جسارت کی. وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ پرانی ریلے سائیکل تھی اور خوب چلتی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس بچپن میں ایسے کوئی نئی چیز لینے کا شوق ہوتا ہے تو اس میں پیسے جمع کیے میں نے کئی مہینے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب ٹھیک یاد نہیں ہے، بہت رقم آج کے لحاظ سے نہیں تھی لیکن اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک بڑی رقم ہی محسوس ہوئی. اور سہراب سائیکل میں نے خریدی ایک دن الحمدللہ، بس صبح چلائی، جا کے کھڑی کی، شام کو فارغ ہو گئے. ہم سب اپنے بھی ذکر کیا لاہور، پرانے لاہور کا. آپ کو کیا لگتا ہے لاہور میں ایسی کیا چیز ہے جو مطلب اب لاہور بالکل بدل گیا ہے لیکن اب بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی لاہور سے ویسے ہی ریلیٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے؟ کچھ ایسا لاہور میں ہے جو لاہور بدل جائے پھر بھی وہ جو اس کا ایسنس ہے وہ نہیں ختم ہو رہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں انسان کے اپنے ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیے لاہور اصل میں تاریخ کا ایک پورا پس منظر رکھتا تھا. مجھے تاریخی عمارتوں سے اب بھی بڑی غیر معمولی دلچسپی ہے. میں گھنٹوں کسی تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہ سکتا ہوں. لاہور کی گلیوں میں آپ کو تاریخی عمارتیں مل جاتی ہیں. آپ کبھی راج گڑھ کے اندر چلے جائیں، آج چوبرجی کے پیچھے ذرا گلیوں میں نکل جائیں، آپ بعض قبرستانوں میں چلے جائیں، آپ مغل پورہ چلے جائیں، آپ جس کو موجودہ زمانے میں شاید بیگم پورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا یہ علاقے ہیں ان کے اندر چلے جائیں اور وہاں یہ دیکھیں یہ بیگم کا باغ ہی تھا نا جس کے نام پر یہ ہے. تو آپ کو ایسی ایسی جگہیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی بعض جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے قبرستان ہیں جن میں شہزادے دفن ہیں. آپ میرے ساتھ جائیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں زیب النساء کا مقبرہ اور اس طرح کی جگہیں. تو اس زمانے میں میری ایک دلچسپی یہ تھی، یعنی زیادہ لاہور سے واقف ہونے کی وجہ یہ تھی. یہ تو خیر جن لوگوں کو خود کھانے پینے کا بہت شوق ہے وہ بدنام کرتے ہیں. اب آپ باہر نکلے ہیں تو آخر کہیں کھائیں پیئیں گے، اس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی چیز کہاں اچھی ملتی ہے. پھر برسوں میں نے سارا دن پنجاب پبلک لائبریری میں گزارا ہے. پنجاب پبلک لائبریری میں اگر آپ ٹولنٹن مارکیٹ سے پیچھے کی گلی سے آئیں تو آپ براہ راست پرانی انارکلی میں آ جاتے ہیں. پرانی انارکلی میں اس زمانے میں بھی کھانے کی بہت اچھی دکانیں ہوتی تھیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے برسوں ایک دکان سے، اب بھی میرا دل چاہتا ہے وہاں جانے کو، دوپہر میں ماش کی دال کھائی ہے اور بہت اچھی ملتی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورت ہے. اس کے تھوڑے قریب ہی آپ کو کلفی، فالودہ، اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو وہ لاہور میں زیادہ تر باہر رہنے یا بہت آوارہ گردی کرنے اور جہاں تہاں مختلف جگہیں تلاش کرنے کے ذوق کی وجہ سے ان چیزوں سے میں واقف ہو گیا. ورنہ کھاتا میں جتنا اب ہوں اس زمانے میں بھی کھاتا تھا. بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ شخصیات سے ملنا ہے. لاہور میں اس وقت تو ایک کہکشاں تھی شخصیات کی. یعنی ماڈل ٹاؤن جانے کا باعث کیا ہوا؟ مولانا ابوالخیر مودودی، فیض صاحب، حفیظ جلندری، آپ ان بزرگوں سے روزانہ چاہیں مل سکتے تھے. اسی طریقے سے آپ چلے جائیں اور فنون کے دفتر میں جا کے احمد رضا قاسمی کے پاس بیٹھ جائیں. آپ احسان دانش صاحب کے چوبارے پر جا کر بیٹھ جائیں. انارکلی میں رہتے تھے وہ.
تو ان سب لوگوں کے ساتھ ملنے میں کوئی معنی نہیں تھا. اسی طرح ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب بھاٹی گیٹ کے اندر رہتے تھے. تو خیر ان سے تو میں بعد میں پڑھتا بھی رہا، میں نے ان سے مقامات ہمدانی پڑھے ہیں. شیش محل روڈ پر اہل حدیث کا ایک بڑا پرانا مدرسہ تھا. اس زمانے میں بڑے عالم تھے اہل حدیث کے، مولانا حنیف بوجیانی. ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، نسائی پر ان کا حاشیہ ہے. انہوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں بہت سی تصنیفات پر حواشی لکھے ہیں. ان سے میں نے دارمی کے کچھ اسباق پڑھے ہیں، وہاں جانے کا موقع. وہ بھی ایک خاص علاقہ ہے، اگر آپ دیکھیں پرانا علاقہ ہے. اس میں آپ کو یہ سر گنگا رام وغیرہ کے اور اس طرح کے بہت سے آثار اس میں ملتے ہیں. تو آثار سے دلچسپی، عمارات سے دلچسپی اور اس طرح کی شخصیات سے دلچسپی، یہ لاہور میں آوارہ گردی کا باعث بنی ہے. تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ لوگ دوسرے مضامین بھی پیدا کر لیتے ہیں. ہم اس نشست کو یہیں مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر آپ کا دیگر بڑے اہل علم سے جو تعارف رہا اور مزید آپ کی زندگی کے پہلو، ان یادوں کو تازہ کریں گے اگلی نشست میں. اس نشست کے لیے احباب گرامی فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی.